اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ خوب سننے والا خوب جاننے والا، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں، اس کے دم کو اور اس کی سانس سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و عطرتہ بعداد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام۔ ناظرین، میں نے جو ان سے ہے نا تسخیر پریاں، تسخیر حمزات کے نام سے بہت ساری جو ان سی ہے نا ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اور اس میں جو ان سے ہے نا بتایا گیا کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ تو ناظرین، جو ان سے ہے نا کچھ کمنٹس آتی ہیں کہ جی آپ نے جو ان سے یہ فراڈ کرتے ہو اور پیسے کمانے کا جو ان سے ہے نا ذریعہ بنایا ہے، اور بہت غلط کمنٹس آتے ہیں جی کہ اجازت کس چیز کی، اجازت لینے کے ڈھونگ سے آپ جو ان سے ہے نا پیسہ بٹورتے۔ تو ناظرین، واللہ خدا گواہ ہے کہ مجھے عملیات میں 12 سال ہو گئی ہیں، 12 سال سے میں عملیات میں ہوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں یا حرام کھاتا تو ناظرین آج میں کروڑوں پتی ہوتا ہے۔ صرف میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، صبح کو اللہ دیتا ہے تو میں شام کو کھا لے۔ تو ناظرین، میں بہت پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ میں حرام کھاتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجازت کیوں ضروری ہے، اور میں بالکل آپ کو یہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ کسی بھی عامل سے آپ پوچھ سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، اس سے یہ کنسلٹ کر سکتی ہیں کہ آیا جو میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ سچ ہے یا نہیں سچ، کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اور اجازت لینے میں ناظرین میرا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، جو ان سے صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اجازت کیوں ضروری ہے؟ جو شخص کسی مشین کو بناتا ہے اور اس کو چلانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے، اگر بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مشین کو چلایا جائے تو یقینی کامیابی سے چلے گی، اور اگر بتائے ہوئے طریقے کے خلاف مشین چلائیں گے تو مشینری بہت جلد خراب ہو جائے گی، کیونکہ قاعدے میں فائدہ ہے۔ جس عمل نے عمل بتایا ہے، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پڑھیں گے تو کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف پڑھیں گے تو راجت میں آ جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، یا دیگر ہر چیز کے فائد پاگل ہو جائیں گے کہ دیگر ہر چیز کے فائد و ضوابط ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر کسی کام کو کسی نہ کسی شاگرد بن کر سیکھا جاتا ہے۔ پھر روحانی علوم کے بارے میں کسی سے رہنمائی اور رہبری حاصل نہ کی جائے اور آپ روحانی علوم میں ایک بلند مقام حاصل کر اور کامیابی سے انکار ہو جائیں تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ پس روحانی علوم و فنون کو باقاعدہ مشائخ اور اس فن شریف کے عاملین سے باقاعدہ سیکھا جائے، اور روحانی رہبری سے اجازہ عملیات حاصل کیے جائے۔ تمام علماء اور حکمہ جو اس فن شریف کے گزرے ہیں اس بات پر متفق ہے، جو شخص اجازت حاصل نہیں کرتا اس علم شریف و لطیف کو، پس علم و عمل اس لڑکے کے مثل جو نسبت کیا جاتا ہے بغیر باپ کے۔ امراض جسمانی کا تعلق علم طب سے واقع ہوا ہے۔ ڈاکٹر حکیم وید ہر طبقات اپنی مہارت و صلاحیت فنی انجام دیا کرتے ہیں۔ جس طرح سری و تدید عام مخلوق واقف ہے، مگر روحانی امراض مذکرہ ماہرین فن محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت کا بگڑا ہوا مریض کسی دوسری دعا سے صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کی سلیس زبان میں سمجھاتا ہوں کہ میرے ایک مشاہدے میں بات آئی ہے کہ جس پر جادو جنات کی وجہ سے مرض پیدا ہو تو وہ کبھی بھی ڈاکٹری دوائیوں سے آرام نہیں آتا، اس کا جب تک روحانی ٹریٹمنٹ نہ ہو اس کو آرام نہیں آتا۔ اصحاب کاملین و عاملین اور ماہرین فنون علمی مراتب روحانی معالج واقع ہوئے ہیں۔ زمانہ قدیم سے روحانی علوم کی تعلیمات ہر قوم اور ہر مذہب میں پائی جاتی۔ ہم صرف اسلامی تعلیمات سے بحث کرتے ہیں، پر بحث کرتے روحانیت عوام کی نظروں سے اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح عوام میں یہ صلاحیت نہیں اپنے بناؤ بگاڑ کو صحیح طور پر تمیز کر سکے اور تدارک پر قابو حاصل ہو جائے۔ ہر کام مخفی علوم کے ماہرین سے تعلق رکھتا ہے۔ روحانی تعلیمات اگرچہ کتب میں موجود ہیں، لیکن صحیح استعمال، حصول نتائج، ذمہ دار استاد بغیر چارہ نہیں۔ اس میں راز باطن حصول نسبت اجازت معاملہ واقع ہوئی ہے۔ اجازت کا مفہوم یہ ہے کہ روحانی رہبر سے وہ تمام رمز و طریقے سمجھ لیے جائیں کہ عمل کی عبارت کی درستگی اور اس کا مکمل طریقہ کار استاد کاملین سے سمجھنا ضروری ہے۔
خالص اسلامی زندگی جس کو متقی کہتے ہیں، باطنی پاکیزگی، شرک و حسد، بغض، غیبت، لقم حرام، بدگمانی، بہتان، غصہ، شکوک، غرور، حرص بے جا، ناشکری وغیرہ مذکورہ پوشیدہ ہیں۔ عیبوں سے قلب و دماغ سے پاک ہو۔ اگر دربار کبریائی میں کوئی پاکیزہ حال سوال کرے تو دعا سے پہلے اجابت سبقت کرتی ہو اور تاخیر کا گمان نہیں۔ اکثر دیکھا کہ بزرگوں، عالموں کی اولاد پستگی، ذلت، بے کسی اور دیوانگی، غلط روی میں مبتلا نظر آتی۔ اس کا سبب وہ موکلین باقیادت ظہور اثر ہے جو بزرگ مرحوم کے ورث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایام حیات میں ہر وقت بزرگ مرحوم اپنا راز کسی بھروسے کے قابل مقام کو ظاہر کر چکے ہوتے تو پادریش عمل میں اولاد گرفتار نہ ہوتی۔ بعض اعمال طاقت و اثر میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں جو جنہ اور موکلین کی تسخیر سے متعلق ہوتی ہے۔ روحانیت بعد مردن بے سہارا ہو کر طوفانیں برپا کرتی ہیں، اس لیے تسخیر ارواح کے لیے اشد ضروری ہے کہ ان کو بلا سوچا سمجھے نہ کیا جائے، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق عمل کرے اور استادہ سے باقاعدہ اجازت عملیات حاصل کرے تاکہ راجت پاگل پن سے محفوظ رہ سکے اور ناکامی کا سامنا بھی نہ ہو۔ جائے استاد خالی است، بے استاد ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ تذکیرات روح حاضرات اور روح اشارات و نظاروں، تذکیر موکلات اور جنات، ملکت الجنات و شاہ جنات، تذکیر پریاں، تذکیر ارواح خبیثہ سفلیہ، تذکیر ملوک سبا اور ان کی افریت ذریعت کے مستند اعمال کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ تو ناظرین جون سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں بالخصوص امریکہ، انگلینڈ، پورے یورپ میں، آسٹریلیا اور اسرائیل میں باقاعدہ واچ ڈائن کے نام سے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر یہ شیطانی اور مخفی علوم جنات کو تذکیر کرنے کے، چڑیلوں کو تذکیر کرنے کے طریقے بتاتے ہیں اور شیطانوں سے کام لینے کے طریقے بتاتے ہیں، جن میں بالخصوص ایلومیناٹی سرفرست ہیں۔ تو ناظرین یہ ہر ملک میں جو سے واچ ڈائن کے نام سے یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر یہ شیطانی اور کالا علم اور سفلی علم کی باقاعدہ تربیت دیتی ہیں اور بہت بھاری فیسیں وصول کرتی ہیں۔ تو ناظرین آخر دیکھیں، اگر آپ بغیر ہی استاد کے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو عملیات ہے، یہ روحانیت ہے، یہ بغیر استاد کے نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو ناظرین جو بھی احباب روحانیت سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں نے ادارہ روحانی امداد کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جہاں میں مرد اور خواتین کو باقاعدہ سلیس طریقے سے روحانیت سکھاتا ہوں۔ اگر آپ روحانیت سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ روحانیت مفت نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو میرے انسٹیٹیوٹ کی کچھ فیس ہے، جو احباب مخلص ہو کر، سیریس ہو کر فیس ادا کر سکتے ہیں تو وہ پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے گا، اور جو ان سے ہے نا کمنٹس غلط نہ دیجئے گا۔ غلط کمنٹس دینا جو ان سے بہتان لگانا ہوتا ہے، بہتان لگانے کی سزا بہت اللہ تعالیٰ نے کڑی اور سخت فرمائی ہے۔ تو ناظرین جو اب آپ سیریس ہو پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے گا، اور فضول کوئی مجھے میسیج اور کمنٹس نہ کریے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ جس کا شوق ہو وہ عملیات مجھ سے سیکھے، جس کا شوق نہ ہو وہ بالکل رابطہ نہ۔ اس بندے کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔